کیوں نہیں؟ اجتماعی اس طرح کی عذاب سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نہیں آئے گا جب تک میرا نبی اس زمین میں موجود ہے۔ تو اس نبی کے کام میں، ہر کام میں اگر ہم مخالفت کرنے لگے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھ کر دکھائی، مسجد میں صرف پڑھی نہیں، جب تک آپ موجود رہے آپ مصلی پر، آپ مصلی پر رہے، جماعت خود کروائی۔ وہ آخری بیماری کے 3 دن اس میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ کھڑا ہونے کا حکم دیا، تو وہ اتنے خائف، اتنے لرزاں تھے کہ ان کو ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر کیسے کھڑا ہوں، لیکن حکم تھا تو آپ کھڑے ہوئے، باقی تو ساری عمر آپ نے خود نمازیں پڑھی۔ آج جو امتی اس طرح مسجد کا پہرا دیتا ہے وہ سب سے بڑا وہ شخص ہے مقدر والا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کا پہرا دیتے ہیں۔ جہاں 1000 کی آبادی ہے وہاں 10 بھی نہیں ہے، جہاں 5-5 10-10 ہزار لوگ رہتے ہیں وہاں بھی 20-30-40 تک کی بات پہنچتی ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچتی۔ تو جب امت اپنے اس رحمت والے نبی سے پیچھے ہٹ جائے پھر بھی عذاب نہیں آتا، کیونکہ اس رب نے کہا کہ جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں موجود ہے، اس زمین میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک تربیت تو ہماری رمضان المبارک نے کی ہے کہ سحری کے وقت کو اہم سمجھو۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے کہ جنہوں نے اس وقت میں رمضان المبارک میں تہجد کی نماز شروع کی ہے، اب اس کو زندگی پر چھوڑنا نہیں ہے۔ کیوں کہ تہجد پڑھنے والا شخص کبھی فجر کی نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ تہجد کی نماز پہرا دیتی ہے فجر کی نماز پر۔ تہجد کی نماز فجر کی نماز کا پہرا دیتی ہے، اور جس شخص کی فجر کی نماز پکی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، وہ رات کو پھر سو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ سونے کا وقت کو بھی نفلی عبادت میں لکھتا ہے۔ اب یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ہر رات کی بات ہے کہ عشاء بھی جماعت سے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور فجر بھی پڑھی، تو اس کو پوری رات کا ثواب نفلی نماز کا ملا۔ یہ تھوڑی سی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ بھی تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جس نے نہیں پڑھی اس کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس نے عشاء بھی مسجد میں نہیں جا کر پڑھی، سستی کی، پڑھی ہے مسجد میں جا کر نہیں پڑھی، سستی، فجر میں بھی وہ مسجد میں نہیں گیا، تو کیا فرمایا؟ وہ کس کی مثل ہے؟ رسول بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اس میں اور منافق میں کوئی فرق نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب 2 عمل ہیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی بھی پڑھی، پوری رات نفلی عبادت میں لکھی گئی۔ عشاء پڑھی، گھر میں پڑھی، مسجد میں نہیں پڑھی، فجر پڑھی، گھر میں پڑھی، مسجد میں نہیں پڑھی، تو عمل منافق کا ہو گیا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ 2 نمازیں منافق پر باری۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ظہر میں، عصر میں بلند قرات نہیں کی جاتی، بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا، امام خاموشی سے پڑھتا ہے۔ مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ وہ منافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بڑے ہوئے تھے لیکن اندر سے پکے کافر تھے، وہ ظہر اور عصر کو کعبۃ اللہ کے آگے پیچھے پھرتے رہتے اور وہ وہاں موجود رہتے،
یا مسلمان نماز پڑھتے وہ دوسرے لوگوں کو خبر کرتے، وہ آ کر مسلمانوں کو تنگ کرتے، پتھر مارتے، کانٹے پھینکتے، کیا نہ کیا وہ عذاب کی کیفیات پڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم ہوا کہ یہ ظہر اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات نہ کرو تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، اور عشاء کو اور فجر کو اور رات کی نمازوں میں وہ نہیں آتے تھے، وہ شراب پیتے اور یا تو وہ شور و غل میں چلے جاتے یا وہ بے ہوش ہو جاتے، سو جاتے، اور اس وقت ان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا، اور آج تک یہ سنت جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کی نمازوں میں بلند آواز سے اس وجہ سے پڑھا جاتا ہے، اور دن کی نمازوں میں اس وجہ سے کہ اس وقت وہ منافقین جاگ رہے ہوتے تھے تو وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے، اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھو تاکہ ان کو خبر ہی نہ ہو۔ تو یہ جو نمازیں رات کی ہیں یہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا یہ ان منافقوں کی علامات میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جن لوگوں نے اور جہاں تک یہ آواز ریڈیو کے ذریعے پہنچ رہی ہے، جن خواتین نے نمازیں شروع کر رکھی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے اپنی قبر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہ میں اس لیے واسطہ دے رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں، میرا صرف یہ فائدہ ہے کہ میں ایک حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کی بھی نجات ہو جائے گی، میں بترانے والے کی بھی نجات ہو جائے گی، ہماری نجات بھی آپ سے وابستہ ہے۔ جنہوں نے نمازیں شروع کی ہیں یہ سمجھو کہ میں یہ نماز جو پڑھ رہا ہوں ابھی یہ جمعہ شاید اصل مجھے نصیب نہ ہو، شاید کیا یقین اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں کہ اصل کے وقت کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن کا حکم ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہو۔ بتائیں ایک شخص نے صبح کی نماز نہیں پڑھی اور زور سے پہلے وہ مر گیا تو وہ اسلام پر مرا، وہ اسلام پر مرا، وہ تو اللہ کی نافرمانی میں مرا۔ صبح کے وقت وہ نماز پڑھ سکتا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ زور کا وقت گزرا ایک شخص پر اور اس نے زور کی نماز نہیں پڑھی، عصر کے وقت وہ مر جاتا ہے، اب وہ اللہ کی نافرمانی پہ مرا یا اللہ کی اطاعت میں مرا؟ ذرا ان چیزوں کو گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے اب کیا اس نے اللہ کی نعمتوں کو بھی چھوڑا، اللہ کی عبادت کو چھوڑا، کیا اس نے نعمتوں کو چھوڑا؟ اگر نعمت کو چھوڑنا ہے تو یہ سانس جو اندر جا رہی ہے یہ پہلی نعمت ہے، پھر روکو اس کو، کتنی دیر کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اس لیے اس کی ہر نعمت پر ایک مرتبہ الحمدللہ یا سبحان اللہ کہنا، بعض فقہا نے اس کو واجب تک کہا اور مستحب تو ہر ایک نے۔ اسی لیے علماء اور صوفیاء بالخصوص یہ نقشبندی سلسلے کے لوگ وہ 24,000 مرتبہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں تصویر پر، کہ 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ اللہ کا نام لیا جائے۔ کیوں کہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ 24 گھنٹوں میں ایک شخص 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے نارمل، اور یہ جو اللہ کا ذکر بتاتے ہیں یہ 24 گھنٹوں میں اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر 24,000 مرتبہ کرتا ہے تو ہر سانس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کر۔ اس کے پیچھے یہ حکمتیں ہیں، یہ نقشبندی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ پھر جن لوگوں کے روزے رہ گئے ہیں، اگر کسی نے جان بوجھ کر صحت میں تندرستی میں رکھ سکتا تھا نہیں رکھا، توڑ دیا، اس کے لیے تو بہت سخت وعیدیں ہیں کہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھے، مسلسل رکھے، درمیان میں کوئی وقفہ نہ کرے ایک روزے کے بدلے، اور یہ پورے مہینے کے ہوں تو 5 سال میں 5 رمضان گزریں گے واپس۔ دیکھیں نا یہ نہ ہونے والا کام،
اور جس بدبخت نے ایک نہیں رکھا وہ 2 مہینے کے کہاں رکھ سکتا ہے؟ پھر مسلسل یہ تو اس نے اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈال دیا، خود جہنم میں ڈال دیا۔ لیکن جن کے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یہ اس طرح رہ گئے ہیں، وہ فوراً صحت کے بعد اس کو قضا کرنے کی کوشش کریں۔ خواتین کے اکثر روزے رہتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ماہوار پیریڈ ہوتا ہے، وہ عید کے بعد سب سے پہلے ان روزوں کی قضا کریں، پھر اس کے بعد اگر وہ شوال کے روزے رکھنا چاہتی ہیں تو رکھیں۔ شوال کے روزے وہ شخص نہ رکھے جس کے فرض روزے اس کے ذمہ ہوں، سب سے پہلے فرض اور اس کے بعد پھر قضا اور نفلی روزے جو ہیں وہ ان کی باری آتی ہے۔ اور جنہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہے رمضان المبارک میں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قیامت تک ہمارے ہاتھوں میں رہے گا، اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ قرآن کو بند نہ کریں، قرآن کو ہر روز کھولیں۔ یہ تو تربیت ہوئی ہے ہماری رمضان المبارک، لیکن آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جب یہ عید کا چاند طلوع ہوگا اسی دن عشاء کی نماز میں آ کر یہاں بندے گن لیں، دوسری مسجد میں جا کر گن لیں، تیسری میں جا کر گن لیں، سب امت پیچھے ہٹ جائے۔ اس پر میں ایک فتویٰ، میں مفتی رہا ہوں، فتویٰ تو یہ کیونکہ فتویٰ اس لیے کہ یہ زیادہ سٹرائک کرتا ہے دماغ پر، کہ یہ کہ ایک بندہ آج مانتا ہے کہ نماز فرض ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، جب رمضان المبارک ختم ہو جائے گا تو وہ نماز چھوڑ دے گا۔ بتائیں یہ چھوڑنے کا حکم کہاں سے آیا؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض ہے، اس کے بغیر فرض نہیں، تو وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ نماز جس طرح رمضان میں فرض ہے اسی طرح شوال میں فرض ہے، اسی طرح ذیقعد کے مہینے میں فرض ہے۔ نماز جس طرح آج فرض ہے اسی طرح ہر وقت انسان پر جب بھی اذان ہوتی ہے نماز کی ادائیگی اس پر فرض ہے۔ نماز یہ رمضان سے متعلق نہیں، رمضان سے متعلق صرف روزے ہیں۔ روزے یہ جمعۃ الوداع، یہ روزوں کا وداع ہے، یہ سب کچھ سارے دین کا وداع نہیں کہ جب وہ اگلا چاند طلوع ہو تو نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، سب کچھ گیا، قرآن بند کر دیے، پھر جو ہے 11 مہینے وہ شیطان کی اتباع میں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، اور پھر 11 مہینوں کے بعد پھر ہم مسلمان بن گئے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں، باتیں سخت ہیں لیکن یہ سمجھنے والی ہے، یہ سمجھنے والی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت پیروں نے پیر رحمت اللہ علیہ جن کی یہ 11ویں کے لوگ کھاتے ہیں، یہ مسجدوں میں آج سلسلہ ہی یہی چل رہا ہے اور چلنا چاہیے، ان کا فتویٰ ہے، آخری بات، ان کا فتویٰ ہے کہ جو شخص من لم یصلی لا یصلی علیہ، جس نے زندگی بھر اللہ کی نماز نہیں پڑھی، جب وہ مر جائے تو تم اس کی نماز نہ پڑھو۔ کہ ایسے شخص کی نماز پڑھنے سے تمہیں نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمارے علماء کرام میں اتنی جرت ہو، وہ جرت والی بات ہی نہیں، کسی ایک کا نماز جنازہ اگر چھوڑا جائے تو وہ پورا علاقہ ڈر جائے، پورا علاقہ ڈر جائے کہ اگر ہم مرے تو ہمارے نماز جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ لیکن یہ کرے کون؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ان معمولات کو جو ہم رمضان شریف میں شروع کیے ہوئے ہیں یہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بھر ان پر قائم اور دائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں، جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہم اسلام میں ہوں، پہلی نماز ہم نے پڑھی ہوئی ہو، وہ ہمارے ذمہ قضا باقی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی جمعۃ الوداع کا پیغام ہے۔ اور اگر رمضان میں سب کچھ کرنے کے بعد اگلے مہینے میں ہم سب کچھ چھوڑ دیں تو میں آپ کو منبر رسول پہ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، مصلی رسول پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا دھوکہ شیطان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کے لیے کہ ایک مہینہ تو وہ پکا مسلمان رہا